Pakistan floods began in July 2010 after heavy monsoon rains affected the Khyber Pakhtoon in Sindh, Lower Punjab as well as parts of Balochistan. The floods were caused by monsoon rains and were described as the worst in this area in the last 80 years. It is estimated that 2,000 people along with close to 1 million homes have been completely destroyed so far. The United Nations estimates that over 20 million people are suffering and have been made homeless. Over 160,000 square kilometers have been destroyed and affected as a result of the flooding. 6 million of the affected people are children, and 3 million are women of childbearing age. Officials have warned that the death toll could rise, as many towns and villages are not accessible and communications have been completely disrupted. The United Nations estimates that 800,000 people have been cut off by the floods in Pakistan and are only reachable by air. In addition to all of the other damages that the floods have caused, floodwaters have destroyed much of the healthcare infrastructure in the worst of the affected areas, leaving the inhabitants especially vulnerable to waterborne diseases. Pakistan authorities have predicted that more rainfall is expected to trigger another 2 waves of flooding, inundating more land and swallowing yet more villages. One of these new flood surges is currently sweeping down from the mountainous areas in the north and is expected to hit highly populated areas in the coming days, while the second wave is being formed in the mountains. The United Nations criticized the international community for responding so slowly, despite the ferocity and magnitude of the disaster. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In August 2010, when the devastating floods affected millions of lives and destroyed houses and land in Pakistan, Rahmah Trust launched an appeal for the flood victims in order to help the relief effort. Donations started coming in on a daily basis. Many donors felt that Rahmah Trust should be directly involved in the relief work rather than giving the funds to any other organization. Sticking to our policy of 100% donation, we guaranteed that every penny from the money raised or donated would go towards helping the victims of this massive disaster. And with our good track record and performance, we set out on this immense task. Well, how did we manage to raise the funds? Well, donations were raised through various means, including the regular donors of Rahmah Trust, as well as the appeals from the masajid around the country. In October 2010, the volunteers of Rahmah Trust also organized a Walk for Survival charity-sponsored climb to the UK's highest mountain, Ben Nevis in Scotland. About 100 people from across various towns and cities of the UK took part in the climb, and the total amount raised was £32,000, mashallah. We also managed to raise just under £5,000 from school funding. Well, how was the money spent? Firstly, in Karachi, Rahmah Trust provided food on a daily basis for about 100 people who had lost all their possessions. Secondly, in Badin, we provided food every day for about 150 destitute people. Thirdly, in Larqana, a medical camp was set up and Rahmah provided a large selection of urgently needed medicines. Fourthly, in the mountainous regions of Khyber Pakhtunkhwa, where the impoverished people had almost lost everything they owned, they wanted to return back to their homes urgently. Rahmah Trust provided crockery, cooking utensils and household items for each of the 300 families in order to give them a new start. Fifthly, in Balochistan, which was the main area in the north of Pakistan from where the flood started, Rahmah Trust provided food parcels to 360 people. Sixthly, Rahmah Trust's volunteers toured southern Punjab, which included the towns of Chowk Azam, Leah, Muzaffargarh, where a huge amount of agricultural land had been devastated with plenty of livestock perished. This was the sole source of income for many families. The people in these areas were in desperate need of medical help. Rahmah Trust set up a mobile medical camp and provided an ambulance.
The rest of the large amount of money that was raised was spent on reconstruction projects, so families could return to normal lives. Providing housing was the most urgent need. Rahmah Trust put procedures in place to ensure that housing was provided to the most genuine and deserving families. Here are the details for the estimated cost of building a house in southern Punjab on a 2.5 marla plot of land, which is equivalent to about 15 foot by 45 foot, consisting only of one room, a veranda and a toilet. Each house cost £2,225 to build, including materials and labour. Alhamdulillah, Rahmah Trust by November 2011 had built and paid for 121 houses at a total cost of £269,225. محمد اکرم تحصیل کوٹ ضلع مظفر گڑھ چلا مچھی والا سدھاری. میں وہاں کا رہائشی ہوں اور میں سناما میں ایک ڈاکٹر کے پاس ڈرائیور ہوں. اور میں سیلاب کے ایک دن پہلے مجھے چھٹی ملی, میں گھر گیا, گھر والوں نے فون کیا کہ پانی آ گیا ہے. تو میں وہاں پہنچا تو پانی 1 کلومیٹر میرے گھر سے دور تھا. ہم گھر کے جو ہے نا 13 افراد ہیں, 7 میرے بچے, ایک بیوی ہے اور ایک ماں ہے اور 3 جو ہے نا یتیم بھتیجے ہیں. ان سب کو ایک ہی گاڑی میں بٹھا کے میں لے آیا یہاں سے. اس کے پاس میں ملازم ہوں. اس نے کہا کہ پہلے میرے بچوں کو ملتان چھوڑو. میں نے اس کے بچوں کو لیا, ان کو ملتان چھوڑا, پھر میں واپس آیا. سناما جب پہنچا تو سناما میں جو ہے نا پانی اندر شہر میں بڑھ چکا تھا. میں نے اپنے بچوں کو لیا, ان کو جا کے مظفر گڑھ چھوڑا اپنے طے کے گھر. ہم نے اپنا جو ہے نا مال مویشی بھی نہیں پکڑے, نہ ہی پکڑنے کا ٹائم تھا. بچے اٹھا کے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بھتیجے ہیں, سب ہم لوگ چلے گئے تھے. 2 مہینے کے بعد گھر واپس آیا. جانے کا راستہ بھی نہیں تھا, سارا پانی تھا. تقریباً 3 کلومیٹر پانی تھا میرے گھر کے دور تک. پھر میں پانی تقریباً 3 کلومیٹر پانی کے اندر جا کے گھر پہنچے. آگے گئے تو گھر نہیں تھا. تو ہم نے کہا یار گھر تو ہمارا ادھر ہی تھا, نظر نہیں آ رہا تھا, پانی تھا سارا. چھوٹے چھوٹے میرے بچے تھے. میں نے کہا میں اب کیا کروں گا, میری تو چیخیں نکل گئی. 3 بیٹیاں ہیں میری, بھی اب بڑی بڑی بیٹی, کہاں جا کر بیٹھوں گا. غریب آدمی بیٹھنے کے لیے 13 مرلے کول میری زمین ہے, میں بھی کہاں جاؤں گا. میں روتا ہوا وہاں سے واپس آیا. یہاں سے میں پہنچا تو میں نماز پڑھنے کے لیے یہاں مسجد میں آیا, اسی مسجد میں. تو بھائی مجھے ملے, یہ باتیں چل رہی تھی کہ یار رحمہ ٹرسٹ آئی ہوئی ہے, مکان بنا رہی ہے اور سروے کر رہی ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بات کی, میں نے کہا میرے مکان گر گیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھائی عبدالکریم صاحب کو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیجا. یہ میرے ساتھ گئے, انہوں نے میری ویڈیو بنائی میرے گھر کی. جو حالت تھی وہ ویڈیو میں موجود ہے, وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے. تو انہوں نے جو ہے نا ویڈیو بنا کے وہاں بھیجی. اور الرحمہ ٹرسٹ نے ہمارے اوپر اتنی بڑا احسان کیا ہے نا. میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں اور میرے بچے بھی پڑھتے ہیں. ہم اٹھتے بیٹھتے ٹائم ان کو دعائیں دیتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ رحمت کا فرشتہ بن کر آئے. میری تو یہ کیفیت تھی کہ میری 6000 تنخواہ ہے, 14 آدمی ہیں, ہم کھانے والے ہیں. ہم تو اپنی روزی بھی ایسے پوری کر رہے ہیں, بس اللہ پوری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک اینٹ بھی نہیں خرید سکتے تھے. ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے. انہوں نے ہمیں 2 کمرے بنا کر دیے ہیں, برآمدہ بنا کر دیا ہے, 4 دیواری بنا کر دی ہے, لیٹرین غسل خانے بنا کر دیے ہیں. ہماری بیٹیاں, ماں, گھر والیاں, اور ہم عزت سے زندگی گزار رہے ہیں. ان کو صبح شام دعائیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. السلام علیکم. آپ کو کچھ خرچ ہوا ہے؟ ہمارا کوئی خرچ نہیں ہوا ہے, صرف DPC تک ہم نے خرچ کیا ہے. ٹھیک ہے, اوپر سب کچھ ان لوگوں نے خرچ کیا. اللہ تعالیٰ عبدالکریم بھائی کو جزائے خیر دے. میں ان کے پاس آیا بھی نہیں, یعنی مکان کے لیے انہوں نے خود ٹیلی فون کیا ہے. ٹیلی فون کیا, میں آ رہا ہوں.
तो वहाँ गए हैं, मुझे कहा, मैंने कहा अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जिन साथियों ने तावन किया है, रहमत वालों ने, दूसरे उनके नाम हम नहीं जानते, जिन साथियों ने तावन किया है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला उनकी आखिरत की बेहतरी करे। माँ बाप बच्चे सब इनको दुआ खैर देते हैं। अल्लाह उन्हें रोज ये चीज़ बरकत फरमाए, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। और बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं, उन्हें बोला दे देगा ना, बच्चे को दे देवे। ठीक है, चलो ठीक है, बैठो। आपका नाम क्या है पहले और रहाइश कहाँ है, इसके बारे में बताएं। अल्लाह ताला उनको भी दे दुनिया में और आखिरत में, और इस जिन्होंने हमें दिया अल्लाह ताला उनको बस बहुत ज़्यादा दे। The support of the community towards this project and the enormous generosity shown is a demonstration of the goodwill of the donors of our Rahmah Trust. There is no doubt that the enormous sacrifice that the community made in making donations for this cause will never be forgotten, and inshallah they will be rewarded for their immense effort. It's also hoped that Allah subhanahu wa ta'ala will bless their reward many times over, because these good deeds took place during the blessed month of Ramadan, and inshallah will continue to act as a source of sadaqah jariyah for all those who contributed. As one of the founding trustees, I would like to invite you to work in partnership with a honest and dedicated charity by first of all volunteering your valuable time and abilities. Then by telling your relatives and friends about our work, and also donating your zakat and sadaqah to us in order to help fulfill our vision, which is a vision which I believe every human being should aspire to, and that is to strive to do those good deeds that will preserve the dignity of the poor and orphans by providing the right to basic education and providing them with the skills and training to live a life of dignity and respect. You will find that this is a common theme that Allah encourages throughout the Quran. Allah is the All-Merciful, and He is the most merciful of those who show mercy. And He wants us to show mercy to His creation. Wa jazakumullah khair for taking your valuable time to listen to me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.